الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نماز سے قبل جو بات چل رہی تھی اسے مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صراط مستقیم ایک راستہ ہے اور واضح اور روشن ہے، اور جو باطل راستے ہیں ان میں تعدد ہے، وہ بہت سے راستے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اتنے ہوں جن کی گنتی ممکن نہ ہو۔ اور اس کی انتہائی واضح دلیل مسند احمد کی حدیث ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا ہمارے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے، اور فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ وہ ایک ہی خط تھا سیدھا، اور فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن یسارہ، پھر آپ نے کچھ خطوط اس کے دائیں طرف کھینچے اور کچھ اس کے بائیں طرف کھینچے، اور فرمایا کہ ہذہ السبل، یہ السبل ہیں، یہ راستے ہیں، یعنی وہ جو خط مستقیم ھذا سبیل اللہ، اور یہ السبل ہیں، یہ سبیل کی جمع السبل، سبیل ایک راستہ اور سبل بہت سے راستے۔ السبل سے آپ نے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کی طرف، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس پر چلو، اور سبل کی پیروی نہ کرو۔ سبیل وہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم ایک ہی، اور سبل جمع کا صیغہ، سبل کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، سبل کی پیروی تم کو اللہ کے سبیل سے، اللہ کے راستے سے دور کر دے گی، منتشر کر دے گی، اور مستقلاً تمہیں دور کر دے گی۔ تو یہ حدیث بڑی واضح دلیل ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الی، یہ جو سبل ہیں، جو بہت سے راستے دائیں اور بائیں ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان موجود ہے جو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو یہاں ایک خط کا ذکر ہے اور بہت سے خطوط کا ذکر۔ جو ایک خط ہے سیدھا، وہ سبیل اللہ ہے، اور جو بہت سے خطوط ہیں وہ السبل ہیں، وہ راستے جو سبیل اللہ کے مقابلے میں۔ تو ایک مکلف کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسی صراط مستقیم پر چلے جو ایک سبیل ہے، اور دائیں اور بائیں التفات نہ کرے، دائیں بائیں جھانکے بھی نہ۔ یہ جھانکنا اسے اللہ کے دین سے ہٹا سکتا ہے، غافل کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری دو مثالیں دیں اس موقع پر، کہ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کا گھر سے نکلنا، مسجد کا قصد، یہ صراط مستقیم۔ اب مثال کے طور پہ راستے میں اسے کوئی دشمن ملتا ہے
جو اس کا مخالف ہے یا اس کا معاند ہے، اور وہ اس کو گالی دیتا ہے، اور وہ گالی سن کر رک جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ شخص طاقتور ہوگا اور اس کو بچھاڑ دے گا، یا تم طاقتور ہو اس کو بچھاڑ دو گے۔ لیکن دونوں صورتوں میں جو تمہارا ہدف ہے اس سے تم غافل ہو جاؤ گے۔ ہدف کیا تھا؟ نماز با جماعت۔ ہدف کیا تھا؟ تکبیر اولا۔ ہدف کیا تھا؟ صف اول۔ وہ جو تم الجھ گئے راستے میں، یعنی دائیں بائیں کسی طرف مڑ گئے، الجھ گئے، اس کی بنا پر تم ہدف سے دور ہو جاؤ گے۔ تو یا تو جماعت ہی نکل جائے گی، یا تکبیر تحریمہ فوت ہو جائے گی، اور یا پھر صف اول چھوٹ جائے گی۔ یعنی کچھ نہ کچھ چیز رکاوٹ بنے گی اس عزیمت کے حصول کے لیے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو صراط مستقیم کا سالک ہے، چل رہا ہے، وہ چلتا جائے، اور دائیں بائیں التفات کرنا وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس کے مشن میں اور منہج میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے کہ بعض اوقات ایک شکاری کتے کو چھوڑا جاتا ہے ایک ہرن کے پیچھے شکار کے لیے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہرن کی رفتار کتے سے تیز ہوتی، کتا اس کو پکڑ نہیں سکتا، اس کی رفتار کو پہنچ نہیں سکتا، لیکن ہرن کب قابو آتا ہے؟ جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کتا میرے قریب نہ پہنچ گیا ہو، تو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا توقف کرتا ہے، تو اس کی سپیڈ میں کچھ کمی آ جاتی اور توجہ اس کی تقسیم ہو جاتی ہے، اور کتا اس تک پہنچ کے اس کو دبوچ لیتا ہے۔ یعنی یہ دائیں بائیں گھومنا یا جھانکنا، یہ اس کا نقصان۔ اور اگر وہ دوڑ رہا، بھاگ رہا ہے، تو کتے کی رفتار اتنی نہیں جو ہرن کو پکڑ سکے۔ تو یہ صراط مستقیم کی مثال ہے کہ ایک بندہ جو اس راہ پر چل رہا ہے، اس کا ہدف اس کے سامنے ہو، اور جو دائیں بائیں کی تحریکیں ہیں، فرقے ہیں، ان کی طرف کوئی تعرض نہ کرے، ان کے ساتھ اختلاط نہ کرے۔ یہ چیز صراط مستقیم جو اس کی منزل ہے، اس کی تحقیق میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو بہرحال اس مثال میں نبی علیہ السلام نے یہ واضح کیا کہ جو سیدھا راستہ صراط مستقیم جو سبیل اللہ ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، اور دائیں بائیں بہت سے خطوط ہیں، وہ متعدد راستے ہیں۔ ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے اور لوگوں کو اپنی دعوت دے رہا ہے، اور دعوت بھی اس طرح دے رہا ہے کہ بڑی سجاوٹ کے ساتھ۔ عامت الناس دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس کی ملمہ سادی کو، سجاوٹ کو قبول کر لیتے ہیں، اور یقیناً یہ کہ پھر وہ شیطان کے پیروکار بن کر جتنا آگے بڑھیں گے دائیں بائیں، اتنا صراط مستقیم سے دور ہوتے جائیں گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اگر سبل کے پیچھے چل پڑے تو سبیل اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ تو سبل کے پیچھے چلنے والا انسان، سبیل اللہ جو صراط مستقیم ہے، اس سے وہ دور ہوتا جائے گا۔ یہ مثال بھی، یہ حدیث بھی اسی موقف کی ترجمانی کر رہی ہے کہ صراط مستقیم ایک راستہ ہے اور واضح ہے، متعین اور مخصوص ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں سبل جو ہیں، بہت سے راستے ہیں، ان میں اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، اور ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے اور اپنے راستے کو پیش کر رہا ہے۔ لہذا بہت ہی توجہ کی اور بہت زیادہ جو ہے وہ آنکھیں کھلے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی شیطان کی سازش بندے کو برگلا نہ سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم جو ہے، اس کا سوال من اجل المطالب،
بندہ جو بھی سوال کرتا ہے، درخواستیں کرتا ہے، ان میں سے سب سے بڑی درخواست اور سب سے بڑا بندے کا مطلب اور مقصد صراط مستقیم کی طلب ہے، من اجل المطالب۔ یہ طلب بہت قیمتی، بہت قیمتی۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ فقہ دین ہر شخص کو نہیں دیتا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا ارادہ ہو اسے دیتا۔ ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب۔ اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، خواہ محبت ہو یا نہ ہو، سب کو دے رہا ہے، لیکن دین صرف اس بندے کو دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی۔ تو صراط مستقیم اگر اللہ عطا فرما دے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت ہوگی اور بڑی مضبوط اور قوی نشانی ہوگی۔ تو یہ دعا من اجل المطالب ہے، من ارفع المقاصد۔ اس لیے اس دعا کی قدر و قیمت جو سابقہ آیات ہیں ان سے واضح ہوتی۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں چند وسیلے پیش کیے گئے، وہ وسیلے پیش کر کے یہ دعا مانگی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حمد کا وسیلہ۔ کیوں؟ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ثنا کا وسیلہ۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کر دی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی تمجید کا وسیلہ۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی اور میری بزرگی بیان کی۔ پھر واپس آئیے، نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، توحید الوہیت کا وسیلہ الحمدللہ، یہ توحید الوہیت ہے۔ اللہ الہ ہے اور سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب معبود باطل، معبود حق صرف اللہ رب العزت۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت کا وسیلہ، رب العالمین، یہ توحید ربوبیت ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات کا وسیلہ، الرحمن الرحیم، یہ اللہ رب العزت کے دو پیارے پیارے نام ہیں صفات کے ساتھ۔ الرحمن اس کا نام ہے، الرحیم اس کا نام ہے، اور رحمان اور رحیم دونوں رحمت کے ساتھ ہیں، جو اللہ کی صفت ہے، رحمت کرنے والا۔ یہ 6 واسطے، 6 وسیلے ہو گئے۔ نمبر 7، ایاک نعبد، یہ وسیلہ بندے کی عبودیت اور اللہ کا معبود ہونا، کہ میں تیرا عبد ہوں، عابد ہوں، اور تو میرا معبود ہے، تجھے تیرے معبود ہونے کا واسطہ۔ اور نمبر 8، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تعالیٰ کا مدد کرنے پر، یہ اقرار اور اعتراف کہ مدد اللہ ہی کر سکتا اور کوئی نہیں۔ اللہ ہی مستعان ہے جس سے مدد طلب کی جائے، اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی دستگیری نہیں کر سکتا، مشکل کشائی نہیں کر سکتا، کوئی غوث نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، صرف اللہ رب العزت ہی مستعان ہے۔ یہ اقرار، یہ اعتراف، تو بندہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے مستعان ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ یہ 8 وسیلے پیش کر کے آگے دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دعا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ تو یہ عظیم الشان دعا جو کہ بڑی اہم ہے، اور
دعا کی قبولیت انہی امور پر قائم ہے، بندے کا اظہار عجز، اظہار انکساری، اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل، اللہ تعالیٰ کی صفات اور ناموں کا واسطہ، اس کی توحید کا واسطہ، اس کی عظمت کا واسطہ، یہ تمام چیزیں قبولیت دعا کو زیادہ قریب کر دیتی ہیں، ہدف کو آسان بنا دیتی ہیں۔ ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں جن دعاؤں میں بندہ یہ سارے واسطے، وسیلے اللہ کی جناب میں پیش کرے، اس کے ناموں کا، صفات کا، اس کے افعال کا، اس کے معبود ہونے کا، اس کے ناموں کا، اس کی صفات کا، ربوبیت کا، الوہیت کا۔ تو یہ جتنی دعا اہم ہوگی اتنا اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ وسیلے جمع ہوں گے اور پیش ہوں گے تاکہ وہ دعا اقرب الی القبول ہو۔ نبی علیہ السلام کے سامنے دو دعائیں کی گئیں۔ ایک دعا جو بریدہ اسلمی کی روایت سے مسند احمد میں ہے، جامع ترمذی اور صحیح ابن حبان میں۔ یہ ایک شخص دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک اللہ الذی لا الہ الا انت۔ یہ بندہ دعا کر رہا ہے اور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں۔ کتنا وہ ایک عظیم وقت اور موقع ہوگا کہ ایک بندہ، اس کی توجہ اپنی دعا کی طرف ہے، ماحول سے غافل ہے، اور اسے معلوم نہیں میری دعا کون سن رہا ہے۔ وہ دعا کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں۔ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ الفاظ اس نے کہے، آپ سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لقد دعا اللہ بسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطى، کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، اور یہ وسیلہ اتنا قوی ہے، اتنا عمدہ اور شاندار ہے کہ اس وسیلے سے جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا، جو سوال کرے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کا وسیلہ کیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اپنی گواہی پیش کر رہا بطور وسیلے کی۔ یہ اس کا عمل ہے، یہ ایک وسیلہ ہے بندے کے اعمال صالحہ۔ جیسے وہ غار والا قصہ ہے، اس میں تینوں بندوں نے اپنی نیکیاں پیش کی، نیکیوں کا وسیلہ پیش کیا، اور یہ بندہ بھی اپنی گواہی کا وسیلہ پیش کر رہا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اللہ ہے، تو احد ہے، الصمد ہے، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لقد دعا اللہ بسم الاعظم، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے، اور یہ واسطہ اتنا مضبوط اور قوی ہے کہ اس واسطے سے جو بندہ دعا کرے گا اللہ عطا کرے گا، جو سوال کرے گا اللہ عطا کرے گا۔ یہ ایک قصہ۔ دوسرا قصہ ایک اور ہے جناب انس کی روایت سے، اور یہ بھی مسند احمد، جامع ترمذی اور صحیح ابن حبان میں مذکور ہے۔ وہ شخص کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ اس کی دعا کا آغاز ہے، بالکل ماحول سے غافل، اپنے رب سے مناجات کر رہے، دعائیں کر رہے کہ یا اللہ تو، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ میں اقرار کرتا ہوں
کہ تو ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے۔ المنان، تو بڑا احسان کرنے والا، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا خالق، ایسا خالق کہ کسی مثال کے بغیر، کسی سابقہ مثال کے بغیر آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے حی اور قیوم، زندہ ذات اور قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی ذات، یہ اس کی دعا کا آغاز تھا۔ اس پر بھی آپ نے فرمایا لقد سأل اللہ بسمہ الاعظم، کہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا نام ہے بابرکت کہ اس نام سے جب بھی اللہ کو پکارا جائے گا اللہ قبول کرے گا، جب بھی سوال کیا جائے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو اسلوب ہے سورہ فاتحہ کا، اس میں یہ جو 8 واسطے پیش کیے گئے اللہ کی جناب میں، وہ بھی اس دعا کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں کہ یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، چنانچہ ان تمام واسطوں سے اللہ کی جناب میں یہ سوال ہے اور یہ دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ صراط مستقیم جو ہے 2 چیزوں کا نام، ایک ہے اعمال صالحہ انجام دینا اور دوسرا گناہوں سے اجتناب کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اصرار کرنا، اس پر قائم رہنا اور شیطان کی اطاعت سے گریز کرنا۔ ان 2 چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ صراط مستقیم۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس میں آپ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی، اور وہ مثال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ چنانچہ مسند احمد اور جامع ترمذی، سنن نسائی اور مستدرک حاکم میں حدیث ہے جس کے راوی نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ، نواس بن سمعان اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا صراط مستقیما، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی، صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی۔ کیا؟ صراط مستقیم ایک راستہ، سیدھا راستہ، وَعَلَى جَنَبَيْتِ الصِّرَاطِ سُورَانِ، یعنی یہ سیدھا راستہ چلا جا رہا ہے، یہ صراط مستقیم، اور اس راستے کے دونوں طرف 2 دیواریں ہیں، دونوں طرف 2 دیواریں ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو ایک ہو گیا راستہ اور ایک ہو گیا دونوں اطراف میں 2 دیواریں ساتھ ساتھ تعمیر ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ فیہما ابواب مفتحہ، ان دیواروں میں دروازے ہیں کھلے ہوئے، ان دیواروں میں دروازے ہیں کھلے ہوئے۔ وعلی الابواب ستور مرخات، اور دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے۔ 4 چیزیں ہو گئیں، سیدھا راستہ اور دونوں اطراف میں دیواریں، دیواروں میں کھلے دروازے اور دروازوں پر لٹکے ہوئے پردے، یہ 4 چیزیں۔ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ، اب جو راستہ ہے جس کی مثال بیان ہو رہی، اس راستے پر ایک داعی کھڑا ہے، دعوت دینے والا، ایک داعی کھڑا ہے، دعوت دے رہے، کیا کہہ رہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ادخلوا الصراط جمیعا، اس راستے میں داخل ہو جاؤ، چل پڑو اس پر، اس کو اختیار کر لو۔ ولا تفرقوا، اور اس راستے سے دور نہ ہونا، الگ نہ ہونا، منتشر نہ ہونا، اور ایک حدیث میں ولا تعوجوا، اور کجی اختیار نہ کرنا، دائیں بائیں نہ مڑنا، سیدھے چلتے جاؤ، سیدھے چلتے جاؤ۔ یہ اس داعی کی پکار ہے جو راستے پر کھڑا ہے
اور مسلسل پکار رہے ادخل الصراط، اس راستے میں داخل ہو، چل پڑو اس پر، اور متفرق نہ ہونا، منتشر نہ ہونا، اس راستے سے دور نہ جانا، دائیں بائیں مڑنے کی کوشش نہ کرنا. وداعی یدعو من فوق الصراط، اور ایک دائی اور ہے جو اس راستے کے اوپر کھڑا ہے، وہ بھی دعوت دے رہے. فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَن يَفْتَحَ شَيْئًا مِن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، جب کوئی شخص ارادہ کرتا ہے کہ وہ سیدھا چلنے کی بجائے دروازے میں داخل ہو جائے، کیونکہ دونوں طرف دیواریں ہیں اور دیواروں میں دروازے ہیں، تو جب کوئی ارادہ کرتا ہے کہ دائیں بائیں مڑ کے دیکھے کہ دیواروں کے پیچھے کیا ہے، یہ دروازوں کے اندر کیا ہے، جھانکنے کی کوشش کرے، داخل ہونے کی کوشش کرے، تو ایک دائی جو راستے کے اوپر کھڑا ہے وہ پکارتا ہے ویحک، تجھ پہ افسوس، لا تفتحو، اس دروازے کو مت کھولو، پردہ نہ اٹھاؤ، فإنک ان تفتحو تلجہو، اگر تم نے پردہ اٹھا لیا، دروازے کو کھول لیا، تو اس میں تم داخل ہو جاؤ گے. جب داخل ہو جاؤ گے تو صراط مستقیم سے دور ہو جاؤ گے. یہ ہے مثال صراط مستقیم کی. اس مثال کی تعبیر کیا ہے، اس مثال کا مصداق کیا ہے؟ فرمایا فالصراط الاسلام، وہ جو راستہ ہے وہ دین اسلام ہے، جس کی بہت سی تفسیریں آپ نے سنی، کتاب اللہ بھی ہے، سنت رسول اللہ بھی ہے، اور دین اسلام بھی ہے. وہ صراط مستقیم ہے، دین اسلام وہ صراط ہے. والسوران حدود اللہ، اور جو دو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں، جن کو پامال کرنا جائز نہیں، جن کو کراس کر کے آگے بڑھ جانا جائز نہیں، بلکہ حدود کے اندر رہو اور سیدھا راستہ رواں دواں ہے، اس پہ چلتے رہو. وہ راستہ آگے بڑھ رہا ہے، اس پر تم چلتے رہو. ان حدود کو پھلانگنے کی اور ان سے متجاوز ہونے کی کوشش نہ کرو. والابواب المفتح ہے، اور جو کھلے دروازے ہیں وہ کیا ہے؟ محارم اللہ، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور، وہ کھلے دروازے جو دونوں طرف دیواروں میں موجود ہیں اور کثرت سے موجود ہیں. وذالک الداعی علی رأس الصراط، اور جو داعی اس راستے کے سرے پر کھڑا ہے وہ کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ، کتاب اللہ سے کیا مراد؟ کتاب اللہ سے مراد قرآن اور حدیث. کتاب اللہ جو ہے اس کا استعمال اگر سنت کے ساتھ ہو، کتاب و سنت، تو کتاب سے مراد قرآن ہوگا اور سنت سے مراد نبی علیہ السلام کی حدیث ہوگی. اور اگر کتاب اللہ الگ سے ایک کلمے کے طور پر استعمال ہے، کتاب و سنت نہیں، صرف کتاب اللہ، تو کتاب اللہ سے پھر دو چیزیں مراد ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرا نبی علیہ السلام کی سنت. تو اس راستے کے سرے پر جو داعی کھڑا ہے، جو پکار رہا ہے کہ لوگوں اس راستے پر چلو، داخل ہو جاؤ، وہ کتاب و سنت. اور وہ داعی جو راستے کے اوپر ہے، واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، ہر مسلمان کے دل میں وہ اللہ کا واعظ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں اپنا واعظ رکھا ہے. اس واعظ سے مراد کیا ہے؟ وہ واعظ جو ایک سلیم فطرت پر قائم ہے، جو بندے کو گناہ میں ملوث ہونے سے روکتا ہے، گناہ میں ملوث ہونے سے روکتا ہے. وہ واعظ پکارتا ہے کہ اللہ کی حد کو پامال نہ کرو، اللہ کی حد کو پامال نہ کرو.
سیدھے چلتے جاؤ اور دائیں بائیں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو۔ یہ مثال ہے صراط مستقیم کی۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ صراط مستقیم ایک راستے کا نام، اس راستے پر چلنا صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ وہ پورا کتاب و سنت سے عبارت ہے، تمام اعمال صالحہ صراط مستقیم ہے، اور دونوں جانب دیواریں ہیں، وہ دیواریں اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کو پھلانگنا نہیں، حدود کے اندر رہنا ہے اور چلتے جاؤ۔ اور یہ جو دیواریں ہیں دونوں، ان میں کھلے دروازے ہیں، اور وہ دروازے اللہ کے محارم، اللہ نے جو امور حرام کر دیے وہ کھلے دروازے کے طور پر صراط مستقیم کے دونوں جانب، دونوں اطراف موجود ہیں۔ ایک انسان کی عافیت کیا ہے کہ سیدھا چلتا جائے، دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش نہ کرے اور دائیں بائیں مڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر دائیں بائیں جھانکے گا تو ان دروازوں میں کشش ہے، اپنی طرف کھینچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ابتلاء کے طور پہ، ایک امتحان کے طور پہ حرام کاموں میں کشش رکھی تاکہ بندے کا امتحان لے۔ حرام مال ہے، سود کا پیسہ، بھاری بھرکم نوٹوں کی شکل میں، اس میں کشش ہے، زنا میں کشش ہے، شراب نوشی میں کشش ہے، اور یہ بندے کا امتحان ہے۔ دائیں بائیں جھانکنا نہیں، ورنہ وہ کشش تمہیں اپنی طرف مائل کر لے گی۔ اور اگر ایک انسان پردے کو ہٹا کر دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو پھر وہ واعظ جو انسان کا اپنا دل ہے وہ بھی پکارتا ہے کہ اللہ کی حد کو پامال نہ کر۔ یہ ہولناک جرم ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی پوری مثال اس حدیث میں صراط مستقیم کی، جس میں یہ بات واضح ہے کہ صراط مستقیم دو چیزوں کا نام، ایک ہے سیدھا راستہ جس پر گامزن ہونے چلتے جانا ہے، سیدھا راستہ، اور ایک ہے دائیں بائیں اللہ کے محارم، حرام کردہ امور۔ سیدھے راہ پر چلنا ہے اور حرام کردہ امور سے بچنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں جو اعمال صالحہ ان کے بارے میں فرمایا کہ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم میں طاقت ہے اتنا تم وہ کام کرو، اور حرام امور کے بارے میں فرمایا ان سے پوری طرح بچ جاؤ۔ وہاں طاقت کا ذکر نہیں، کیونکہ طاقت کا تعلق کام کرنے سے ہے، طاقت کا تعلق کام چھوڑنے سے نہیں۔ کام کرنے کی طاقت ہوتی یا نہیں ہوتی، کام چھوڑنے کی طاقت کا ہونا یہ ایک خلاف فطرت بات ہے، خلاف ضابطہ بات ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ بھاری پتھر ہو، یہ ٹیبل ہے، میں کہوں اس کو اٹھا کے وہاں رکھیے تو آپ کہیں میں اکیلا نہیں اٹھا سکتا، یہ مجھ میں طاقت نہیں۔ یعنی کام کرنا، ٹیبل کو اٹھانا، یہ کام کرنا ہے۔ یہاں آپ کہہ سکتے طاقت نہیں مجھے، اور اگر میں کہوں کہ اس کو نہیں اٹھانا آپ کہیں گے مجھے طاقت نہیں نہ اٹھانے کی۔ تو نفی میں عدم استطاعت کی بات نہیں ہے، کام کرنے میں ہے۔ تو جو حلال امور ہیں ان کو انجام دو اپنی طاقت کے مطابق۔ بعض اوقات ایک انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، پانی کا استعمال دشوار ہے، تیمم کر لے، سفر پر ہے، روزے رکھنا مشکل ہے تو قضا کر لے، ما استطعتم۔ لیکن استطاعت کا تعلق منفی امور سے نہیں ہے، حرام کردہ امور سے نہیں ہے۔ لہذا کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ میں اس دروازے میں داخل نہ ہونے کی طاقت نہیں، یہ بات عبث ہے، بیکار ہے۔ کام کرنے کی طاقت نہیں ہو سکتی، ممکن ہے، لیکن کام چھوڑنے کی طاقت نہیں، یہ ممکن نہیں۔ تو جو صراط مستقیم کی مثال اللہ کے پیارے پیغمبر نے دی، اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حلال امور ہیں انہیں انجام دو۔ اس میں استطاعت کا دخل، اور یہ شریعت کی برکت اور وسعت ہے کہ شریعت انسان کی جو طبیعتیں ہیں ان کا اہتمام کرتی۔ بعض اوقات ایک کام واقعتاً مشکل ہوتا ہے،
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو یہ صراط مستقیم کا ایک پہلو حلال امور کو اختیار کرنے کا، دوسرا پہلو حرام امور ان سے اجتناب کرنا، یہ بھی صراط مستقیم۔ اور وہاں یہ شرط ہے کہ سارے حرام امور سے اجتناب کرنا ہے، یا طاقت کا کوئی دخل نہیں، ہر حرام کام سے بچنا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے اجتماع سے صراط مستقیم کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہدایت اور صراط مستقیم کے تعلق سے کچھ کلام ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے۔ اب صراط مستقیم کی تعریف خود سورہ فاتحہ کر رہی، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آگے صراط مستقیم کی تعریف آ رہی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، ان کا راستہ عطا فرما دے جن پر تو نے انعام کیا۔ ہم نے بتایا کہ صراط، صراط یا تو یہ بدل ہے پہلے صراط سے، تو پھر یہ تاکید ہے صراط مستقیم کی، یا پھر یہ صفت ہے تو پھر یہ توضیح ہے صراط مستقیم کی وضاحت۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، یہ صراط مستقیم ہے، انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ یہ سورہ فاتحہ کی تعبیر ہے صراط مستقیم کے تعلق سے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ یہ تعبیر کیوں؟ کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ انعام یافتہ بندے کون ہیں۔ یہاں قرآن اپنی تعریف خود کر رہا ہے، اپنی تفسیر خود کر رہا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں 4 طرح کے بندوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ 4 طرح کے بندے انعام یافتہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ قرار دیا۔ 5ویں کوئی صورت نہیں، ایک انبیاء من النبیین، دوسرے صدیقین، تیسرے شہداء، اور چوتھے صالحین۔ اور یہ ترتیب جو ہے وہ ایک مکمل ترتیب ہے، یعنی اعلیٰ سے ادنا تک۔ سب سے اعلیٰ طبقہ انبیاء کا، انبیاء کے بعد صدیقین کا، صدیقین کے بعد شہداء کا، اور شہداء کے بعد صالحین کا۔ یہ 4 طرح کے بندے ہیں، 4 طرح کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے، ان کا راستہ عطا فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ جس راستے پر وہ چلے، چل کر انہیں انعام حاصل ہوا اور وہ انعام یافتہ بندے بن گئے۔ تو اگر ہمیں بھی وہ راستہ مل جائے، ہم بھی اس پر چلیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے بن جائیں گے۔ انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ یہاں پہلا نقطہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کی جو تعریف ہے،
انعام یافتہ بندوں کے ساتھ کیوں کی گئی؟ مثلا اگر یوں ہوتا صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ، یہ منہج بیان ہوتا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کتاب و سنت کا راستہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ دین اسلام۔ اس طرح معنی بیان ہوتا۔ انعام یافتہ بندوں کا راستہ، اس تعبیر میں کیا حکمت؟ حکمت یہ ہے کہ جو صراط مستقیم کے سالکین ہیں، چلنے والے، انہیں ایک مکمل تسلی دی جائے، ایک تشفی کا سامان ہے اس میں۔ دیکھیں عام طور پہ وہ طبقہ جو صراط مستقیم پر چلنے والا ہے ان کی تعداد کم ہوتی، بعض اوقات پورے معاشرے میں ایک ہی فرد ہوتا ہے، پورے قبیلے میں ایک خاندان ہوتا ہے، اور بعض اوقات پورے قبیلے میں ایک فرد، پورے خاندان میں ایک فرد۔ صراط مستقیم کے سالکین تعداد میں ہمیشہ کم ہوتے ہیں، کثرت ہالکین کی ہے، کثرت جو ہے وہ ہالکین کی ہے، ہلاک ہونے والے اور برباد ہونے والے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بعض علماء سلف کے حوالے سے قول نقل کیا کہ علیک بطریق الحق، کہ تو طریق حق پکڑ لے، طریق حق پکڑ لے، ولا تستوحش لقلت السالکین، اور طریق حق پر چلنے والوں کی تعداد کی قلت سے گھبرانا نہیں، طریق حق پکڑ لے اور طریق حق پر چلنے والوں کی جو کم تعداد ہے اس سے گھبرانا نہیں۔ وَإِيَّاكَ بطریق الباطل، اور باطل راستے سے بچ جا، وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ، اور جو حالکین، جو باطل راہ پر چل کر برباد ہوئے، ان کی تعداد کی کثرت سے دھوکہ نہ کھانا، قلت تعداد سے وحشت اور گھبراہٹ پیدا نہ کرنا، اور باطل لوگوں کی کثرت تعداد سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ بات بالکل طے شدہ، حق پر چلنے والے ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں، معاشرے کے دتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء، اسلام کا آغاز غربت اور اجنبیت سے ہوا، اسلام اپنوں میں اجنبی تھا، اور ایک وقت آئے گا جہاں سے اسلام شروع ہوا وہیں لوٹے گا، اجنبیت پر لوٹے گا۔ فطوبى للغرباء، خوشخبری غرباء کے لیے۔ یہ غرباء کون ہیں؟ یہ معاشرے کے تھوڑے سے لوگ جو اجنبی ہوتے ہیں، جن کو لوگ پہچان نہیں پاتے، دتکارتے ہیں۔ تو حق والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، اور یہ جو تعبیر اللہ نے اختیار فرمائی، اس تعبیر میں حق کے سالکین کے لیے، صراط مستقیم کے سالکین کے لیے خوشخبری اور تشفی اور تسلی کا پہلو، کہ تمہاری یہ غربت ہمیشہ نہیں رہے گی، اجنبیت ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ دنیا میں جو تم نے صبر کیا، اجنبیت کو برداشت کیا، غربت کو برداشت کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے فرمائے گا، ان کی رفاقت ملے گی۔ تبھی فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنی عمدہ رفاقت ہے، کتنی بہترین رفاقت ہے، اس سے بہتر رفاقت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا آخری وقت آیا تو اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ فرمایا کہ مجھے ملا دے رفیق اعلیٰ کے ساتھ۔ یہ رفیق اعلیٰ اسی رفاقت کا نام ہے، انبیاء کی رفاقت،
صدیقین کی رفاقت، شہداء کی رفاقت اور صالحین کی رفاقت۔ یہ بالکل وہی فرمان ہے جو سورۃ الفجر کے آخر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ فادخلی فی عبادی، وہ عباد کون ہیں؟ یہی انعام یافتہ بندے، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو نیکم جیسے الحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام کی دعا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اسی تعبیر کے مطابق ہے کہ مجھے موت دینا اسلام کی حالت میں، اور موت کے بعد مجھے ملا دینا صالحین کے ساتھ۔ بڑی عمدہ رفاقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وحشت کو دور کیا ہے جو دنیا کی زندگی میں صراط مستقیم کے سالکین پر قائم رہی، تنہائیاں، غربتیں، اجنبیتیں، لوگوں کی مخالفتیں، لوگوں کی عداوتیں، ٹھیک ہے ان سب کا تم نے سامنا کیا، مگر یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ بدلہ کس صورت میں؟ انبیاء کی رفاقت، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت۔ اس رفاقت کو طلب کرنے کے کئی مظاہر، کئی مواقع ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ روزانہ آپ وتر پڑھتے ہیں، وتر میں دعا مانگتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ مجھے ہدایت دے، اور ہدایت دے کر ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے ہدایت یافتہ بندے۔ یہ شمولیت دنیا میں بھی ہو اور قیامت کے دن بھی ہو۔ مجھے عافیت دے ان بندوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت دی، اور میرے ساتھ دوستی قائم فرما ان بندوں کے ساتھ جو تیرے دوست ہیں۔ وہی رفاقت، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہاں صراط مستقیم کی تعبیر کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ انعام کیا تو نے جن پر۔ وہ لوگ کون ہیں؟ قرآن نے خود وعدے کیا، وہ لوگ کون ہیں؟ خود وعدے کیا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انعام یافتہ بندے کیسے بنے؟ یہ اہم نقطہ ہے۔ شروع میں کیا من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا انہیں ان کی رفاقت ملے گی، انعام یافتہ بندوں کی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ وہ اساسی نقطہ ہے جسے اختیار کرنا صراط مستقیم ہے، اور یہ وہ اساسی نقطہ ہے جسے اختیار کرنا انعام یافتہ بندوں میں شمولیت ہے۔ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو یہ اطاعت جو ہے یہ موجب ہے صراط مستقیم کے حصول کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ایک اور مقام پر یہ مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، جس میں اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جس کام کی انہیں نصیحت کی جاتی، فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔
وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یعنی صراط مستقیم کیسے ملتا ہے؟ وہی ایک ہی کام، صرف وہ کام کریں جس کام کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے. دائیں بائیں مت گھومیں، متجاوز نہ ہوں، ان دروازوں کو نہ کھولیں، ان دیواروں کو کراس نہ کریں، بلکہ دیواروں کے اندر اس راستے پر گامزن رہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دیتے ہیں، جو ان کو نصیحت کرتے ہیں، اسی کو اختیار کیے رکھیں، اسی کو پکڑے رکھیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ. اور یہ صراط مستقیم، ایسا اگر کر لو گے تمہاری طرف سے 4 نعمتیں تمہیں عطا ہوں گی. لکان خیر لہم، ایک ہر قسم کی خیر، خیر مطلق، ہر قسم کی خیر، دنیا کی خیر، قبر کی خیر، قیامت کی خیر، ہر قسم کی خیر دیں. وہ شدت تثبیت ہے، اور سخت ثابت قدمی دشمن کے مقابلے میں. تمہیں اللہ فاتح بنائے گا، دشمن کے قدم ڈگمگائیں گے، وہ مغلوب ہوں گے، تم غالب بن جاؤ گے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اجر عظیم بھی دیں گے. اور چوتھی نعمت کیا ہے؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی ہدایت بھی دیں گے. یہ صراط مستقیم. تو اس کا موجب کیا ہے؟ بَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ، صرف وہ کام کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی، صرف وہ کام کریں جس کی انہیں نصیحت دی جاتی، اسی کو اختیار کر لیں. مانا کتاب و سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. جو صراط مستقیم ایک خط مستقیم کھینچ دیا گیا ہے، اسی پر گامزن ہو، وہی کامیابی پر منتج ہوگا. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس انسان کے جس نے خود انکار کیا ہو جنت کے داخلے سے. قیل فمن یابا یا رسول اللہ، جنت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. یعنی ہم ایک راستے پر چل رہے ہیں، ایک راستے پر میں رواں دواں ہوں. جو شخص اسی راہ پر چلتا ہوا میرے پیچھے آتا جائے گا، پیچھے آتا جائے گا، داخل الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا. من عصانی، اور جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا جو خط مستقیم ہے، اس سے دائیں بائیں گھوم گیا، فقط ابا، اس نے جنت کے داخلے سے گویا خود ہی انکار کر دیا. تو یہ تمام نصوص اس بات کی دلیل ہیں کہ صراط مستقیم کا موجب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تم ہدایت پر ہو، اطاعت نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس آیت کریمہ نے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ یہ ارشاد فرما کر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ رفاقت انعام یافتہ بندوں کی کنہیں حاصل ہوگی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. اور یہاں من یطع کے الفاظ ہیں، اطاعت. اطاعت کا معنی وہ پیروی جو خوشی سے کی جائے، کوئی جبر نہ ہو، کوئی اکراہ نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی خلجان نہ ہو، کوئی شک و شبہ نہ ہو، پورا شرح صدر ہو اور پوری خوشی اور مکمل فرحت کے ساتھ جو اطاعت ہوگی اس کو اطاعت کہا جاتا ہے. تو اللہ اور کے رسول کا اطاعت کرنے والا خوشی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، ان کو اللہ رب العزت انعام یافتہ بندوں کی رفاقت عطا فرمائے گا. انعام یافتہ بندے 4 ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ انبیاء سے کیا مراد، صدیقین سے کیا مراد، شہداء سے اور صالحین سے. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ یہ مضمون مکمل ہو جائے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.